اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیامت کا منظر۔ قیامت ایک ایسا دن ہے جس کے بارے میں قرآن پاک اور حدیث میں بار بار ذکر آیا۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالی تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ دن نہایت ہولناک، ہر پرہیبت اور انسان کی عقل کو ہلا دینے والا ہوگا۔ انسان، جن، حیوانات، زمین و آسمان، سب پر اس کے اثرات ہوں گے۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی، صرف وہ زندہ رہے گا جنہیں اللہ چاہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمینوں میں ہوں گے سب بیہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہوئے دکھتے رہیں گے۔ قیامت کے دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے جائیں گے، سمندر ہل جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سورج کے نور دور ہو جائے گا اور زمین کھنچ کر برابر ہو جائے گی۔ جب زمین لرزے گی اپنی پوری شدت سے اور نکال دے گی اپنی بوجھ اور کہے گی، انسان اسے کیا ہو گیا ہے؟ سور کے دوبارہ پھونکے جانے کے بعد تمام انسان اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن شدت و خوف و گھبراہٹ کی وجہ سے سب پر ہیبت طویل بہت گزرے گی۔ لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ہوش حالت میں ہوں گے، لیکن کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اسی دن کسی کی کیا پرواہ ہوگی؟ اس دن تو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ تمام انسان ایک وسیع و عریض میدان میں جمع ہوں گے۔ سورج ان کے سروں کے قریب ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا پسینہ ٹخنوں تک، کچھ کا گھٹنوں تک، کچھ کا کمر تک اور کچھ کا منہ تک ہوگا۔ اعمال کے مطابق یہ کیفیت ہوگی۔ وہاں کوئی درخت نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس سائے میں ہوں گے، جیسے عادل حکمراں، وہ جوان جس نے اپنی جوانی میں عبادت گزاری، اور وہ شخص جس کے دل میں مسجد سے جڑا رہا۔ پھر حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال نامہ دیا جائیں گے، نیکوکاروں کو دائیں ہاتھ میں اور گناہ گاروں کو تو بائیں ہاتھ میں۔ اور یہ کچھ کو پیٹھ کے پیچھے دیے جائیں گے، اور جو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا، لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ اور جسے دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اعمال کا وزن کیا جائے گا، میزان لگائی جائے گی،
جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے برے اعمال بھاری ہوں گے وہ خسارے میں ہوگا۔ پھر ایک پل صراط پر سب کو گزارنا ہوگا جو دوزخ کے اوپر تلوار کی مانند ایک دھار باریک سی اور بال سے زیادہ تیز ہوگی۔ مومن بجلی کی مانند پار کر جائیں گے، کچھ لڑکھڑائیں گے، کچھ گھسیٹ کر گزریں گے اور کچھ گر پڑیں گے۔ جب لوگوں کا حال ناقابل برداشت ہوگا تو وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب انکار کریں گے، حتیٰ کہ نوعیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہی اسی کا اہل ہوں، آپ سجدہ میں گریں گے، اللہ آپ کو شفاعت کی اجازت دے گا۔ دوزخ ایک بہت ہی خوفناک مقام ہوگا، اس کی ایک دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے۔ وہ سانس لے گی تو سب چیخ اٹھیں گے، اس میں سانپ، بچھو، زقوم کا درخت، کھولتا ہوا پانی، زنجیریں اور جہنم کے فرشتے ہوں گے جو بہت سخت گیر ہوں گے۔ قرآن فرماتا ہے پکڑ لو اسے زنجیر میں جکڑ دو، پھر جہنم میں جھونک دو، اور جنت ایک پر نور اور پر سکون مقام ہوگا، وہاں نہ موت ہوگی، نہ غم، نہ بیماری، وہاں دودھ، شہد، شراب اور پانی کی نہریں ہوں گی، سوائے چاندی کے برتن، ریشمی لباس، خوشبوئیں، حوریں، سب کچھ ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کا دیدار ہوگا، چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں۔ اس کے بعد ایک ندا آئے گی، اے اہل جنت تمہیں ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو، نہ موت ہے نہ جدائی، اے اہل جہنم تمہیں بھی ہمیشہ کی سزا ہے۔ قیامت کے دن ایک بار دہانی کے ایک دنیا فانی ہے اور ہر ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے ڈریں، نیک عمال کریں، توبہ استغفار کریں، اپنا معمول بنائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔